تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دی۔ نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرمائے گا، اور ان کو بہت دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ابو ذر تھرا گئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گزشتہ جمعے جھوٹ کی گواہی اور جھوٹی گواہی پر بات ہوئی تھی، اور اس پر جو احادیث آئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جتنا ایک سخت ترین شرک کے بعد ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس پہ بات ہوئی تھی۔ آج جو احادیث مبارکہ ہیں ابتداءً وہ جھوٹی قسم کے بارے میں۔ عن ابن مسعود، یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال مار لے، یعنی دعویٰ کر دیا کسی کے مال پر، پھر جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے دعوے کے ثبوت میں جھوٹی قسم کھائی، تو کہا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کی پیشی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ اس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق حاصل کیا۔ اسی مضمون کی یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن كان قضيبا من أراكن۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا تو اس پر دوزخ واجب ہے اور جنت حرام ہے، تو کسی شخص نے عرض کیا سامنے بیٹھے لوگوں میں سے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بہت ہی معمولی سی چیز ہو تب بھی، جو چیز لی ہے وہ کوئی بہت ہی معمولی قسم کی چیز ہو تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ جو ہے وہ واجب ہوگی اور جنت حرام ہوگی؟ آپ نے فرمایا چاہے جنگلی درخت کی ٹہنی کیوں نہ ہو،
اس زمانے کے اعتبار سے ایک انتہائی بے قیمت چیز. درخت چاروں طرف لگے ہوتے ہیں اور اراک کہتے ہیں جنگلی درخت کو, اور قضیب کہتے ہیں اس کی ٹہنی کو. تو آپ نے فرمایا کہ جو عام خودرو قسم کے درخت ہوتے ہیں خود بخود جو اگ جاتے ہیں, جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, چاہے اس کی ٹہنی کیوں نہ ہو, اگر وہ ٹہنی بھی کسی نے کسی سے جھوٹی قسم کے ذریعے سے قاضی کے پاس, عدالت میں, بادشاہ کے پاس جھوٹی قسم کھا کر کسی سے حاصل کی اور وہ اس کے حق نہیں بنتا تھا اس کے اوپر, تو کہا کہ اس پہ جنت حرام ہے اور دوزخ واجب ہے اس کے اوپر. عن الاشعث ابن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقتطع احد مالا بیمین الا لقی اللہ وهو اجز. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی کا مال جھوٹ کے ذریعے سے حاصل کرے گا, جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے شخص کا مال لے گا, اس کو ایک اور سزا یہ ہوگی, باقی سزاؤں کا ذکر تو چل رہا ہے, ایک سزا اور یہ ہوگی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کو کوڑھ کا مرض لاحق ہوگا, کوڑھی حالت کے اندر, یعنی اس کی جزام اس کی جلد کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان احادیث مبارکہ سے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اور اپنے احکامات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے. تو جب دو چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں, ایک جھوٹ بھی اور ایک مال ناحق بھی, یعنی جھوٹ بول کر ناحق کسی کا مال لینا, تو سزا بھی اس کی وجہ سے دگنی سزائیں اس کے اندر موجود ہیں کہ قسم بھی کھائی ہے جھوٹی, اور اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے ناحق کسی کا مال بھی وصول کر لیا اس قسم کی بنیاد پر. تو اللہ جل شانہ نے اس پر کتنا سخت سزائیں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. عن ابی ذر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں, ثلاثة لا يكلمهم اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے. لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم, قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کو شفقت اور محبت کی رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم, اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے, گناہوں اور گندگیوں سے پاک نہیں کریں گے. گناہوں اور گندگیوں سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہگار ہوگا اور قیامت میں آئے گا لیکن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر خود فضل فرمائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے, اور باوجود گناہوں کے اس کو جنت عطا ہو جائے, تو جنت میں انسان گناہوں کی گندگیوں سمیت نہیں جائے گا, اللہ اس کو گندگیوں سے پاک کر کے جنت میں بھیجیں گے. تو اس کو جب تزکیہ دنیا کے اندر ہوتا ہے, جو بندہ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کو خود اپنے اخلاق کو پاک کرنے کا نام ہے, اور جب آخرت میں اللہ یزکیہم کے لفظ جو آتا ہے تزکیہ کرتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ اس برائیوں گندگیوں سے گناہوں کے اثرات سے ایک آدمی کو پاک کر کے جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دیتے ہیں. یعنی اس کے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے, لیکن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو جاتا ہے, کرم ہو جاتا ہے, رحم ہو جاتا ہے, اسی کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آ جاتی ہے,
یا جس طرح اور احادیث میں آتا ہے کہ حافظ جو ہے وہ اپنے گھر سے 10 بندے لے کر جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حافظ کی سفارش کے اندر آ جائے، اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا جو بھی صورت ہوگی تو اس کو کہا جائے گا یزکیہم۔ تو اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو بہت دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابو ذر تھرا گئے، وہ بات حضرت ابو ذر غفاری سن رہے ہیں، انہی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے فوراً کہا کہ خوابو و خسرو، کا برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے یہ 3 لوگ۔ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہیں کون سے 3 لوگ؟ یہ تو تباہ ہو گئے جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی سخت سزا آپ نے اس کے بارے میں فرمائی ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر المسبل، اپنے پائنچے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، جو اپنے لباس میں اپنا پائنچہ ٹخنے سے نیچے رکھے۔ ہم صرف نمازوں کے اوقات میں بعض اوقات اوپر کرتے ہیں، نمازوں کا حکم نہیں ہے، 24 گھنٹے جب بھی بندہ چل پھر رہا ہو تو اس کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ کہا المسبل، اسبال الازار کہتے ہیں پائنچے لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے اتارنا، نیچے کرنا، ٹخنے ڈھانک دینا۔ تو کہا کہ اپنا تہبند نیچے لٹکانے والا، کیونکہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ متکبرین کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ والمنان، اور احسان جتلانے والا، کسی پر مہربانی کی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی کی مدد کر دی، پھر اس کے بعد اس پہ جتلاتا ہے اپنے احسانات کو اس کے ساتھ۔ اور بلکہ جو دوسری جگہ آتا ہے کہ ایک جتلانا، قرآن شریف ایک اور جگہ، قرآن میں کچھ چیزوں میں ذکر ہے اس کا کہ ایک جگہ پر، تو وہاں یہ ہے کہ پھر وہ احسان کرنے کے بعد اپنے احسان کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے جس پر مہربانی کی۔ اور کہا کہ وہ شخص، اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے، وہ دکاندار جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جگہوں پر ایک عام رواج ہے کہ دکاندار بغیر سوچے سمجھے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم یہ چیز ایسی ہے، یا اتنے کی ہے اور مجھے اتنے کی پڑی ہے، یا اس طرح کی ہے۔ ان 3 بندوں کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں آئیں کہ یہ 3 وہ لوگ ہیں۔ اور روایت حدیث شریف کی مشہور کتاب مسلم شریف کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سخت ترین، غضب ناک ترین رویے کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تو تھی جو جھوٹ کی گواہی، قسمیں، سری جھوٹ۔ آپ نے جھوٹ کی خفیہ قسموں سے بھی منع فرمایا، جو صراحتاً جھوٹ نہیں ہوتا، بظاہر اس سے کسی کو نقصان ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ، اور بلکہ شاید بہت سارے لوگ اس کو جھوٹ میں شامل بھی نہ سمجھتے ہیں۔ اس پر کیا روایت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعتنی امی یوماً ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ہا تعال اعطیک۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری ماں مجھے بلانا چاہ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، اعطیک، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردتی ان تعطیہ، تو آپ نے میری ماں سے پوچھا کہ تم جو بچے کو بلا رہی ہو کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، تو تم نے کیا دینا ہے اس کو؟ تو کہا، میری ماں نے کہا کہ اردت ان اعطیہ تمرا، یا رسول اللہ میں نے کھجور رکھی ہوئی ہے، کھجور دینی۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکی لو لم تعطہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کہا کہ اگر تیرا کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور تو ویسے ہی بچے کو بہانے سے بلانے کے لیے کہہ رہی ہے تو جھوٹی لکھ لی جاتی۔ جیسے لوگ عام طور پر کرتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ لو، قریب آتا پکڑ لیتے ہیں اس کو چان۔ تو کہا کہ اگر تو اس کو وہ نہ دینا ہوتا جو، اور اسے تو نے کہا کہ آ میرے پاس آ، بچے کو ماں کہتی ہے بعض اوقات بچہ نہیں ہاتھ آ رہا ہوتا، تو اسے کہا تو نے اگر اس کو کچھ دینا نہ ہوتا
اور ویسے ہی تو اس سے کہتی کہ میرے پاس آ میں تجھے چیز دوں تو کتبت علیکی کذبۃ، تیرے لیے ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا کہ تم، حالانکہ بچے سے، اب ہم بچوں سے جھوٹ بولنے کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ کی بڑی بدترین شکل یہ اس لیے ہے بچے سے جھوٹ بولنا، اور بچے کے منہ سے جھوٹ کہلوانا اتنی بدترین شکل ہے کیونکہ اس میں اس کی تربیت بھی یہ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے لوگ کرتے ہیں، گھر پر کوئی بندہ آئے، گھنٹی بجائی، بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں اس کو جا کر کہہ دو. آپ بتائیں جو بچہ اپنے باپ کا جھوٹا پیغام لے کے دروازے پر جاتا ہے، یہ ساری عمر جھوٹ کو کتنا خفیف اور ہلکی چیز سمجھے گا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے. اور اسی طرح بچوں کی طرف ذکر آیا تو جیسے بچوں سے جھوٹ نہیں بلوانا چاہیے، ایک بہت اہم تربیت کا اصول یہ ہے کہ بچوں سے جاسوسیاں نہیں کروانی چاہیے. یہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے. بچوں سے کہتے ہیں جاؤ سنو تمہاری چاچی کیا کہہ رہی ہے، سن کے آؤ تمہاری دادی کیا کہہ رہی ہے، سن کے آؤ تمہاری پھوپھی کیا کہہ رہی ہے. تو اگر یہ بچوں کو جاسوسیوں کی عادت بچپن سے ڈال دی جائے، ان بچوں کے اخلاق کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس سے وہ آگے، اگر بچہ کسی دوسرے کی بات لے کر آئے، اسے سننی نہیں چاہیے، اس کو اس پر تنبیہ کرنی چاہیے کہ تم نے دو بندوں کی بات سنی کیوں، اور سن کر تم پہنچا کیوں رہے ہو، ادھر کیوں لا رہے ہو، مجھے کیوں بتا رہے ہو. لیکن ہم بچوں کی تربیت میں شروع سے ہی ان کو جھوٹ بولنا اور ان کو جو ہے وہ اس طرح دوسروں کی باتیں سننا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا، یہ سارے کتنے بڑے اخلاقی جرائم ہیں، ان پر کتنی احادیث میں کتنی سخت ممانعت آئی ہے. اور یہ اگر بچوں کو بچپن سے ان کی گٹھی میں ڈال دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے ہو کر پھر ان چیزوں پر ان کو تو وہ کوئی بد اخلاقی کی چیز سمجھیں گے ہی نہیں، ان کو تو خیال ہی نہیں آئے گا یہ بھی کوئی اصلاح طلب چیز. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. پھر فرمایا ویل اللہ، ویل اللہ، افسوس ہے اس کے اوپر، افسوس ہے اس کے اوپر. ہماری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اسی کے اوپر کھڑی. ہمارے ہاں کے جو یہ ہنسانے والے بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اب تو وہ بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں، کروڑوں روپے لیتے ہیں چینلوں پر، تو یہ ایک آدھے پونے گھنٹے کے اپنے پروگرام میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جھوٹ بولتے، اور دو تین قسم کی اس میں قباحتیں جمع ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو تضحیک کرتے ہوئے ان کی نقل اتارتے. کسی بندے کی ایسے نقالی کرنا جس کی نقل اتاری جا رہی ہو اس کو تکلیف پہنچے، بالکل حرام ہے. قرآن کی کتنی سری آیات ہے، وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کہ کسی کا استہزاء نہ کرو، مسخرہ نہ اڑاؤ، ایسی نقل نہ اتارو، نام نہ بگاڑو. اچھا یہاں تو نام بگاڑنا منع ہے کہ برے نام سے نہ پکارو، وہ شکلیں بگاڑ کر لوگوں کی شکلوں پہ تبصرے کرنا، لوگوں کے کا ایسا مذاق اور نقل اتارنا جو دیکھنے والے کو برا لگے. ہم نے اس کو جو ایسے بڑے بڑے اخلاقی جرائم تھے اس کو انڈسٹری بنا لی، کمائی کا ذریعہ بنا لی. لوگوں نے اس کو بطور کیریئر اپنا لیا کہ اسی رستے کے اندر تربیت حاصل کرتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب دنیا اس کے اندر وجود کے اندر آئی ہے. تو ان چیزوں کا اسلام میں تفریح کا، ہنسی مذاق کا اپنا ایک دائرہ ہے، منع نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کبھی بھی انسان کوئی لطافت کی، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کرے، لیکن ایک دائرہ ہے اس کا، اور وہ دائرہ اخلاقیات کا ایک دائرہ ہے، اس میں رہتے ہوئے اس کی اجازت ہے. لیکن جہاں سے کسی دوسرے کی توہین، تضحیک، تمسخر اور اس کو رنجیدہ کرنے والی، اس کو افسردہ کرنے والی، اس کو بری لگنے والی چیزیں کی سرحد شروع ہوتی ہے، وہاں سے دوسرے بندے کی آزادی کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم نے
ان چیزوں کے ساتھ برائی کا کوئی تصور بھی وابستہ نہیں رہا. کتنے فخریہ طریقے کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں, کتنے شوق سے لوگ جاتے ہیں, تھیٹروں پر جاتے ہیں, چینلوں پر دیکھتے ہیں, پیسے دے دے کر یہ خرافات دیکھتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کو سٹارز سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو اس میں بھی شرعی حدود کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور عادت جو آج بہت زیادہ ہمارے اندر آ گئی ہے, وہ یہ کہ آپ نے اور اس کا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان یحدث بکل ما سمع, کہ جو وہ سنے اس کو آگے بیان کرتا, پھر جو سنے بغیر تحقیق بغیر تصدیق اس کو آگے بیان کرتا رہے. پہلے بیان کی شکل ایک ہی تھی کہ لوگ زبان سے بولتے تھے, اب تو آگے بیان کرنے کی بہت ساری شکلیں نکل آئی ہیں. اب آپ موبائلوں پر چیزیں فارورڈ کرتے اور آنن فانن وہ آپ دیکھیں, اب مثلا واٹس ایپ پر گروپس بنے ہوئے, ایک گروپ کے اندر سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, ایک بندہ جو اس کے اندر سنا سنایا جھوٹ ڈالتا ہے, ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں لوگوں تک وہ پہنچتا ہے. اور سوشل میڈیا کی جتنی ویب سائٹس ہیں اور جتنے اس کے اپلیکیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں, وہاں پر تو ایک بندے کی رسائی کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, ایک ایک بندے کی رسائی میں. تو اب جو جھوٹ پھیلانے کے جو ذرائع اس زمانے میں دنیا کے اندر آئے ہیں, اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی جھوٹ پھیلانے کا یہ ذریعہ موجود نہیں تھا. وہ تو ایک بندہ خود اپنے منہ سے جتنا بول سکتا تھا اور لوگ اس کو سن سکتے تھے اتنا ہی جھوٹ پھیلتا تھا. اب تو ایسے ذرائع آ گئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو وہ سنے اس کو آگے چلاتا پھرے. آپ اسے اور ہمارے ہاں یہ افواہیں بھی اور کتنا جھوٹ بھی اتنا زیادہ چلتا ہے, اتنا چلتا ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسے لوگ جن کا اچھا خاصا اعتبار ہوتا ہے, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, اور بعض اوقات ان کی ایک مذہبی سی شخصیت ہوتی ہے, تو لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ان اتھینٹک چیز کو آگے چلا سکتے ہیں. وہی بڑے روانی کے ساتھ چیزوں کو چلا رہے ہوتے, اور کسی سے پوچھو کہ آپ کیسے اس کو آگے چلا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا تحقیق ہے, تو کہتے ہیں مجھے فلاں نے بھیجا تھا. وہ تو غلط بات نہیں بھیج سکتے, وہ تو بڑے صاحب علم آدمی, بڑے ہوشیار سمجھدار آدمی ہیں, اب وہ تو غلط بات نہیں بھیج سکتے, تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے میں بھی اس کو آگے چلا رہا ہوں. عام گفتگو میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں, باقی حقیقت کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں, قابل اعتماد سمجھتے ہیں, اساتذہ ہیں, باوقار پیشوں اور شعبوں سے وابستہ ہیں, ان کو اس بارے میں باقی لوگوں سے بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی شخصیت کا اعتماد اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور لوگ پھر اس کو بے تکان چلانا شروع کرتے ہیں. اور جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ ہوتا ہے, اور وہ جھوٹ جہاں جہاں جاتا ہے اور جتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, اس سب کا گناہ ان لوگوں کے ذمے آتا چلا جاتا ہے, جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اور جو اس کا ذریعہ اور باعث بن رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم دین نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں دین کے احکامات ہیں, اور نہ ہم اس کو تربیت کی چیز سمجھتے ہیں, نہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں, اور نہ اس کے اوپر ہم کوئی تربیتی ماحول کے اندر اس کو لے کر آتے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ افراتفری اور فساد ہے, اور اس لیے اس کے اندر اتنی مشکلات اور مصائب ہیں. اگر ان ہدایات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, ہم لوگ اس کی پوری پاسداری کریں اور اس کا اہتمام کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور گناہ و ثواب کی چیزوں کو اس پر سمجھیں, تو اس سے معاشرے میں انتہائی ذمہ دارانہ رویے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہی پھیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.